بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن رام علم ما حضر عنہ علمہ، اور جس نے طلب کیا اس چیز کے علم کو کہ جس کے علم سے اس کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اور اس کے فہم نے تسلیم پر قناعت نہیں کی، اس کے فہم نے تسلیم پر قناعت نہیں کی. حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفت وصحیح الایمان، تو اس کا مقصد اس کو روک دے گا خالص توحید سے، صاف معرفت سے اور صحیح ایمان سے. فیتذبذب بین الکفر والایمان والتصدیق والتکذیب والاقرار والانکار، تو وہ متردد رہے گا کفر اور ایمان کے درمیان، تصدیق اور تکذیب کے درمیان، اقرار اور انکار کے درمیان. موسوسن، وسوسہ میں رہے گا، تائہن، حیران رہے گا، شاکن، شک میں رہے گا، زائغن، حق راستے سے، سیدھے راستے سے گمراہ رہے گا. لا مؤمنا مصدقا، نہ تو ایمان لانے والا تصدیق کرنے والا ہوگا، ولا جاہدا مکذبا، اور نہ انکار کرنے والا جھٹلانے والا ہوگا. دیکھو ماقبل میں ذکر ہوا کہ رؤیت باری تعالی جو ہے اس کے اندر ہم اپنی طرف سے تعویل بھی نہیں کرتے اور نہ اس میں تردد کرتے ہیں، کیونکہ اس آدمی کا دین سلامت رہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سپرد کرے، مطلب اللہ اور رسول کی بات کو من و ان مانے، چاہے اس کے عقل میں آئے یا نہ آئے. تو ادھر کہتے ہیں وَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُضِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، جس نے طلب کے اس چیز کے علم کو کہ جس کے علم سے اس کو روک دیا گیا. متشابہات کے علم سے ممانعت ہے، سمجھ آ گیا، اس کی تحقیق اور جستجو آپ نے نہیں کرنی ہے، اور یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. جو اس پر ضروری ہے علم وہ حاصل نہیں کرتا، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور اس کے فہم نے تسلیم پر قناعت نہیں کیا. اس کے فہم نے تسلیم یعنی اللہ کی بات کو بس من و عن تسلیم کر لینا، چاہے عقل میں آئے یا، تو اس کا فہم تسلیم پر قناعت نہیں کرتا، کہتے میں تو تحقیق کروں گا. وہ سمجھ آ رہا ہے، شریعت نے منع کیا ہے اس کے علم سے، اور یہ کہتے میں تحقیق کروں گا، اور یہ قناعت نہیں کرتا کس پر؟ تسلیم پر. کس پر؟ یعنی اللہ کی بات کو من و عن مان لے، اس طرح یہ نہیں کرتا. تو کیا ہوگا؟ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، تو اس کا مقصد اس کو خالص توحید سے، صاف معرفت سے اور صحیح ایمان سے روک دے گا. متشابہات کے پیچھے جائے گا تو ان چیزوں سے پھر کیا ہوگا؟ محروم رہے گا. یعنی دیکھو جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول سے ثبوت مل جائے کہ یہ ثابت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کو من و عن تسلیم کرنا ضروری ہے. اس کو من و عن، چاہے عقل میں آئے اور عقل میں نہ آئے. اب جو آدمی تسلیم پر قناعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اس کے علم کو میں حاصل کروں گا، تحقیق کروں گا، حکمت تک پہنچوں گا، سمجھ آ گیا، تو یہ صاف معرفت سے اور خالص توحید سے اور صحیح ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. کیوں؟ توجہ کریں. دیکھو جو آدمی اللہ تعالیٰ کو حکمت، کمال اور ربوبیت کے ساتھ جانے اور اپنے آپ کو عجز، جہالت اور بندگی کے ساتھ جانے، سمجھ آ گیا، یعنی جس آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ حکیم ذات ہے، کامل قدرت والا ہے، سمجھ آ گیا، اللہ تعالیٰ کو حکمت، کمال اور ربوبیت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو عجز، جہل اور عبودیت یعنی بندگی کے ساتھ جان لیا. اللہ عالم ہے، میں جاہل ہوں، وہ کمال والا ہے، سمجھ آ گیا، کمال قدرت، اور میں عاجز ہوں. تو یہ اس طرح جس آدمی نے جان لیا تو یبقى تحت التسلیم والتمسک، وہ پھر تسلیم کے تحت باقی رہے گا. یعنی مطلب اللہ کی بات کو من و عن تسلیم کرے گا، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. والرضا بما قضى اللہ، اور جو اللہ کا فیصلہ ہو اس پر یہ راضی رہے گا. وہ سمجھ آ رہا ہے، اللہ کو کمال کے سے، اپنے آپ کو عجز سے، اللہ کو علم اور اپنے آپ کو
جال کے ساتھ جانے. اس طرح اس لیے کہتے ہیں نا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. سمجھ آ گیا؟ تو پھر یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت کو تلاش نہیں کرے گا، بلکہ علم اور حکمت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا. اور بندے کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امور کے اور احکامات کے اسرار اور رموز کو طلب کرے. وہ سمجھ آ رہا ہے کیوں؟ دیکھیں، بلکہ اس پر کیا لازم ہے؟ بندے پر انقیاد، فرمان برداری و اطاعت لازم ہے. اللہ اور رسول کا حکم ہے، بس آپ نے ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، چاہے عقل میں آئے چاہے عقل میں اس کی حکمت آپ کے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بندے کا جو عقل ہے وہ قاصر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت جاننے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت جاننے سے. اب اگر یہ پھر بھی اس کے پیچھے لگا رہے گا، دیکھو جس چیز کے جاننے سے اس کا عقل قاصر ہے وہ پھر بھی اس کے تلاش میں رہے، تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا؟ یہ تکذیب اور تصدیق کے درمیان متردد رہے گا، اور تردد کے ساتھ تو ایمان نہیں ہوتا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ایمان کے لیے تو یقین ضروری ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے رموز اور اسرار کو جاننا یہ بندہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، بندہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اور اس کا عقل اس سے قاصر ہے. سمجھ آ گیا؟ تو ایک بات کو محض اس وجہ سے رد کرنا کہ عقل میں نہیں آئی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے دیکھو الانتباہات المفیدہ تانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں کہ عدم فہم الشیء لیس بدلیل علی بطلانہ، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یہ اس کے بطلان کی دلیل نہیں ہے. ایک ہے عدم فہم الشیء، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا، اور ایک ہے العلم بعدم الشیء، کسی چیز کے نہ ہونے کا علم. دونوں میں فرق ہے نا. تو عدم فہم الشیء لیس بدلیل علی بطلانہ، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یہ اس کے بطلان کی دلیل نہیں ہے. تو اس وجہ سے انسان کا عقل یہ قاصر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اسرار اور رموز اور حکمتوں کے جاننے سے. تو یہ اس کے پیچھے رہے گا تو پھر ظاہر متردد ہی رہے گا. تو پھر اس لیے آگے کہتے ہیں فَيَتَذَبْذَبُ بین الکفر والایمان، یہ کفر اور ایمان، تصدیق اور تکذیب، اقرار اور انکار کے درمیان متردد رہے گا، شک میں رہے گا، موسوساً اور یہ وسوسے میں رہے گا. کس میں رہے گا؟ وسوسے کے. تائہن، حیران رہے گا، شاکن، شک میں رہے گا. جن امور کا تسلیم اور مان لینا اس پر واجب ہے اس میں شک میں رہے گا. زائغن، یعنی جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے اس سے اعراض کرنے والا ہوگا. زائغن کا معنی ہے مائلن عن الطریق الصواب، یعنی درست راستگی سے اعراض کرنے والا. لا مؤمنا مصدقا، نہ تو ایمان والا ہوگا تصدیق کرنے والا، نہ تو ایمان لانے والا ہوگا تصدیق کرنے والا. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امور بندے پر لازم ہے کہ اس کو مان لے، تو نہ تو اس کا یہ تصدیق کرنے والا ہوا کہ اس کو مانے اور اس کے علم کو اللہ کے سپرد کرے، کیونکہ تو اس کے جستجو میں لگا ہوا ہے. ولا جاہدا مکذبا، اور نہ انکار کرنے والا جھٹلانے والا ہوگا، یعنی مکذب بھی نہیں ہوگا. کیونکہ تکذیب جو ہے دیکھو شک اور دونوں طرفوں کی برابری کو تکذیب نہیں کہتے. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو دونوں طرف برابر ہو، دونوں طرف شک اور تردد، اس کو تو تکذیب نہیں کہتے نا. اب دیکھو ایک جانب جو حق اور سچ ہے اس کو آپ جھٹلائے تو یہ تکذیب ہوگا، یعنی اس میں جانب واحد کو رجحان حاصل ہوتا ہے تکذیب کے اندر. ادھر تو دونوں برابر ہوئے، تو لہذا نہ انکار کرنے والا جھٹلانے والا ہوا. تو اس وجہ سے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس طرح قرآن کریم میں بھی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. وہ سمجھ آ گیا؟ تو گویا کہ دیکھو اس عبارت کا خلاصہ یہ نکلا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے متشابہات میں سلف کا مذہب اختیار کیا، متقدمین اور سلف کا مذہب اختیار کیا، اور وہ کیا ہے؟ ترک التاویل، تعویل اور کو چھوڑنا، متشابہات پر ایمان لانا بغیر تعویل کے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟
اور یہ راجح قول ہے محققین کے نزدیک۔ دیکھو ایک تو یہ ہے متاخرین جو علم متکلمین ہیں وہ تعویل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، اور متقدمین جو ہے بغیر تعویل کے متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو راجح قول یہی ہے۔ دیکھو متاخرین متکلمین جو وہ تعویل کرتے ہیں، اس طرح تعویل اور یعنی متشابہات کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ جس سے تشبیہ تجسیم وغیرہ لازم نہ آئے۔ جس طرح مثال ید اللہ ہے، قدرت مراد لے، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس طرح وہ کرتے ہیں۔ لیکن متقدمین کا راجح مذہب یہی ہے کہ وہ ترک تعویل یعنی تعویل نہیں کرتے اور متشابہات پر نفس ایمان لاتے۔ سمجھ آ گیا؟ اور یہ راجح مذہب ہے۔ اس کے وجہ ترجیح یہ ہے، توجہ کریں، راجح مذہب ہے کون سا؟ ترک تعویل۔ ایک ہے تعویل اور ایک ہے اس کو تفویض کہتے ہیں، اور جو لوگ تفویض کے قائل ہیں ان کو مفوضہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ سمجھ آ گیا؟ یعنی جو متشابہات پر ایمان لائے، بس مثال روت ہے یہ تباری تعالیٰ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت وغیرہ وہ معلوم نہیں ہے، بغیر کیفیت کے اس پر ایمان ہے۔ اچھا، تو محققین کے نزدیک یہ مذہب راجح ترک تعویل والا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ دیکھو جب اس ایک لفظ کے لیے ایک ظاہری معنی ہے، ایک لفظ کے لیے ظاہری معنی ہے، راجح معنی ہے، اور پھر ایک قوی دلیل دلالت کرے اس بات پر کہ ظاہری معنی ادھر مراد نہیں ہے، ایک لفظ ہے نا اور اس کا ایک ظاہری معنی ہے اس کے لیے، لیکن پھر اس سے قوی دلیل اس پر دلالت کرے کہ ظاہری معنی ادھر مراد نہیں ہے، تو لہذا جب وہ ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو پھر مجازی معنی مراد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور مجازی معنی تو لفظ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو مجازی معنی میں ایک معنی کو ترجیح کے لیے مرجح اور دلیل کی ضرورت ہے، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا۔ اگر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مرجح کے مجازی معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دو گے تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، اور یہ تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا معنی مجازی میں ایک مجازی جو بہت سارے معنی ان میں سے ایک معنی کو ترجیح کے لیے مرجح کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ اچھا، اور یہ جو تعویل ہوتے ہیں نا، تعویل اس میں دلیل قطعی نہیں ہوتا، دلیل ظنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ظنی دلیل کی بنیاد پر ایک معنی کو وہ متعین کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ حالانکہ اس میں کس کی ضرورت ہے؟ دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو آسان مثال دوں، جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی خاص جگہ پر متمکن نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب دیکھو الرحمن علی العرش استوى، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص جگہ پر متمکن ہے۔ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، اب یہ ظاہری معنی تو ادھر مراد نہیں ہے، ظاہری معنی ادھر لیس کمثلہ شیء، کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ظاہری معنی ادھر مراد نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ پھر تو اس سے یہ لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا خاص مقام پر متمکن ہونا، اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص مقام پر متمکن نہیں ہے۔ تو اب اس لفظ کو ظاہری معنی جب ہم نے چھوڑ لیا، حقیقی معنی چھوڑ لیا، تو مجازی معنی کی ضرورت ہے، اور مجازی معنی تو بہت ہے، اور ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں دلیل ظنی نہیں چلتا، دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اور یہاں پر دلیل قطعی ہے ہی نہیں دلیلی، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بس ترک تعویل یہ راجح ہے۔ ترک تعویل کیا ہے؟ راجح۔ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ بولے نا، محققین کا یہ جو متقدمین اور سلف کا مذہب ہے ترک تعویل، تعویل کو چھوڑنا، یہ راجح ہے، اور اس پر دلیل سمجھ آ گیا آپ کو کہ دیکھو ظاہری معنی لفظ کا ہے اور دوسرا دلیل دلالت کرے ظاہری معنی مراد نہیں، تو مجازی مراد ہوگا۔ مجازی تو بہت ہے، ایک معنی کو ترجیح کی دلیل قطعی کی، دو دلیل قطعی ہے ہی نہیں، تو لہذا ترک تعویل یہ اولا ہے، یہ راجح ہے۔ اچھا، ولا يصح الایمان بالرؤیة لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم او تأولها بفهم، اور رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان صحیح نہیں ہے اہل جنت کے لیے۔ کن کے لیے؟
لمن اعتبرہا کہ جس نے رؤیت باری تعالیٰ کا اعتبار کیا بوام اپنے وام سے، او تعولا یا اس کی تعویل کی بفام اپنے فہم سے، الا بترک التاویل ولزوم التسلیم، مگر تعویل کو چھوڑ کر ولزوم التسلیم اور تسلیل کو لازم پکڑنے کے ساتھ، وعلیہ دین الرسل اور اس کے اوپر رسولوں کا دین ہے، اور بعض میں ہے وعلیہ دین المرسلین و شرائع النبیین والمسلمین۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا توجہ کریں، دیکھو ادھر مصنف نے 2 دعوے کیے ہیں کہ رؤیت باری تعالی اہل جنت کے لیے مان لینا 2 آدمیوں کا معتبر نہیں ہے۔ کون؟ لمن اعتبرہا بوہم، جو اپنے وہم سے رؤیت باری تعالیٰ کا اعتبار کرے۔ سمجھ آ گیا؟ دوسرا او تعولہا بفہم، یا اپنے فہم سے رؤیت باری تعالیٰ کا اعتبار کرے، تو ان لوگوں کا ایمان رؤیت باری تعالیٰ پر معتبر نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ دے، مصنف نے ذکر کر دیا لأہل دار السلام، رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان اہل دار السلام کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، اس آدمی کا جس نے اس کا اعتبار کیا عوام سے۔ تو دار السلام سے کیا مراد ہے؟ تو نمبر 1 اس سے مراد جنت ہے، اس طرح کہ سورہ یونس میں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف۔ جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 1 وجہ، السلام اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کرے تعظیماً و تکریماً، جس طرح قرآن کو کلام اللہ، کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں تعظیماً و تکریماً، اللہ نے تعظیم کے لیے اپنی طرف نسبت کی۔ نمبر 2، جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے آفات، عیوب اور مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا جو دنیا میں تھی۔ سمجھ آ گیا؟ تو گویا کہ وہ جنت جو ہے، جنت اس میں سلامتی ہے مصائب اور آفات سے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دار السلام۔ 2 وجہ ہو گئی، بولے نا۔ تیسرا وجہ، اہل جنت جب جنت میں ہوں گے، دیکھو تو جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں سلام بہت زیادہ ہوگا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، جنتی ایک دوسرے پر بھی سلام ڈالیں گے، فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر سلام ہوگا، سلام علیکم طبتم۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس وجہ سے اس کو دار السلام کہتے ہیں۔ تو کتنے وجہ ہو گئی؟ 3۔ اچھا، تو مصنف نے 2 دعوے کیے، جس نے وہم سے رؤیت